बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 7 ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर साइंस की बुक है। यूनिट नंबर 10 डिजिटल सिटीजनशिप में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस में हम इंटरनेट का क्या रोल है और उसकी कॉमन इस्तेमाल कौन कौन से होते हैं, और आज हम इस टॉपिक में कॉमन यूजेस यानी अमूमन जो इंटरनेट यूज़ होता है वो सोशल नेटवर्किंग में उनमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कैसे इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। व्यूअर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इज़ अ वे टू कनेक्ट पीपल विद ईच अदर। कहते हैं इंटरनेट एक रास्ता है, एक तरीका कार है कि एक दूसरे लोगों के साथ ये कनेक्ट करता है, यानी आपस में जुड़ता है। हेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑन एनी सोशल पॉलिटिकल इशू आर एक्सचेंज। यहाँ इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन, मालूमात, आइडिया, ख्यालात, व्यूज़ यानी आपका क्या आइडिया है, आपके क्या ख्यालात हैं, नज़रिया है, एंड ओपिनियंस और राय, और एनी सोशल पॉलिटिकल या वो माशरती है या कोई सियासी इश्यूज़ हैं, और एक्सचेंज एक दूसरे के साथ तबादला होता है इंटरनेट के ज़रिए। इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल। ईमेल किसे कहते हैं? पहले ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जब हम ख़त भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो उसको आजकल उस चिट्ठी को ईमेल कहते हैं। अगर हम इंटरनेट के ज़रिए उस चिट्ठी को भेजें तो उसको हम ईमेल कहते हैं। ईमेल इज़ ए वे to send or receive messages and attachments electronically। ईमेल एक रास्ता है या एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मैसेजेस यानी पैगामात या कोई अटैचमेंट उसके साथ कोई चीज़ अटैच कर लें वो भेजते हैं या रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यानी इंटरनेट के ज़रिए। वी कैन सेंड, हम भेज सकते हैं, टेक्स्ट कोई भी मैसेज, ग्राफिक्स कोई भी तस्वीर बना के, साउंड फाइल या कोई हम मोबाइल के ज़रिए कोई साउंड रिकॉर्ड कर लें या कोई हम वीडियो बनाएं, उसको हम इंस्टेंटली यानी जल्दी से उसी वक्त हम सेंड कर सकते हैं। तो ये काम हम किसके ज़रिए करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको शॉर्टकट लिखा जाता है ई मेल। दूसरा जो सोशल नेटवर्किंग में इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो ऑनलाइन चैट उसे कहते हैं, यानी चैट का मतलब है बातचीत करना और ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट के ज़रिए आप अपने घर में बैठे हैं और आपका दोस्त अपने घर में बैठा है और इंटरनेट के ज़रिए आप उनसे बातचीत करते हैं। और उसका आजकल जो एग्ज़ाम्पल है वो व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, फेसबुक है, इसी तरह और काफ़ी सारे सोशल एप्लीकेशन हैं जिससे आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर अलाउज, ऑनलाइन चैट यानी ऑनलाइन गपशप जो जिसके सॉफ्टवेयर हैं यानी उनके जो प्रोग्राम है वो आपको इजाज़त देता है यूज़र टू कनेक्ट, कि आपके साथ आपका दोस्त जुड़ जाए विद ईच अदर वाया टेक्स्ट मैसेजेस एंड वीडियो कॉल। उनको आप या तो मैसेज कर लेते हैं फिर वो आपको मैसेज कर लेता है, या उनको आप व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर लेते हैं तो वो अटेंड करके आप डायरेक्ट उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन चैट। पहले ज़माने में इससे जो टेलीफोन होता था, जिसमें ये मोबाइल से पहले की बात कर रहा हूँ, लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे, तो वहाँ पे ये काम चलता था कि अगर आप घर पे हैं, टेलीफोन सेट घर में पड़ा होता था, क्योंकि वो अपने साथ आप बाज़ार या मार्केट या स्कूल नहीं लेके जा सकते थे, तो जब भी वो कॉल करते थे तो आपको घर में रहना पड़ता था या कोई ऑफिस में वो टेलीफोन होता था तो वो रिंग चला जाता था जब वो अवेलेबल नहीं होता। लेकिन आजकल मोबाइल है, छोटा सा है, तो उसमें कॉल की भी फैसिलिटी है और ये सोशल सॉफ्टवेयर जो हैं, सोशल चैट के सॉफ्टवेयर, इनके ज़रिए आप एनी टाइम एनीवेयर आप उनसे बात कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको सामने नहीं आती कि जी उसके पास
وہ گھر پہ جائے گا یا آفس میں جائے گا تو ہی آپ کی کال اٹینڈ کرے گا. چونکہ موبائل چھوٹا سا ہے، وہ اپنے ساتھ وائی فائی کے ذریعے اس کے نیٹ اویلیبل ہوتا ہے اور وہ آپ کی آن لائن چیٹ انسٹنٹلی ریسیو کر لیتا ہے. کولیبوریشن پلیٹ فارم. There are websites on internet which allow user to share their views and ideas in an interactive way. انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ اویلیبل ہوتی ہیں جو آپ کو یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات، اندازے، اپنے دل کی باتیں شیئر کریں انٹریکٹیو وے، یعنی جیسا کہ دو بندے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح وہ گھر بیٹھے اپنا باتیں، اپنے خیالات دوسرے دوست کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا دوست جو ہے یا میرا جو ریلیٹیو ہے وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہے. وہ کس سوشل جو اپلیکیشن ہے یعنی فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام اور فیمس مشہور ہیں پلیٹ فارم. یہ ایک ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ جس کے ذریعے آپ انٹریکٹیو وے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں فار دس پرپز، یعنی اس مقصد کے لیے، یعنی بات چیت کی. دیز ویب سائٹس آر آلسو یوز فار مارکیٹنگ پرپز. یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ مارکیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی آپ کا جو پروڈکٹ ہے، بزنس ہے، اس کی مارکیٹنگ مقصد کے لیے بھی، پرپز کا مطلب ہے مقصد. پیپل کین آلسو کنیکٹ ود ادر ہو شیئر دا سیم انٹرسٹ. لوگ ان کے ذریعے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنا ہر بندے کا مفاد ہوتا ہے. ہر بندے نے اپنی بات شیئر کرنی ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ گھر بیٹھے. یہ انٹرنیٹ کا سوشل نیٹ ورکنگ میں بہت اہم رول ہے. کولیبوریشن پلیٹ فارم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا. چوتھا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیا شیئرنگ. میڈیا شیئرنگ کا ویسے جنرل اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ایک بک ہے، اس میں یہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے، تو اگر میرا دوست مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے پاس فزیکلی جاؤں گا اور یہ بک بھی ساتھ لے کے جاؤں گا اور اس کو یہ میڈیا شیئرنگ والا پورا پیراگراف دکھاؤں گا. وہ پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا تو اس کو وہ کہے گا کہ بہت بہت شکریہ، اب میرے پاس تو یہ بک اویلیبل نہیں تھی لہٰذا آپ نے مجھے یہ بک لے کے دی ہے. ابھی ہوتا کیا ہے کہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے، اس میں محنت کافی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے گا، اگر وہ دور ہے پھر تو بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے اور یعنی محنت اس میں ہے. ابھی یہ جو انٹرنیٹ آ چکا ہے تو اس کا جو یوز ہے یعنی استعمال ہے میڈیا شیئرنگ، یعنی یہ جو کنٹینٹ ہے اس میں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ پڑھتے ہیں. ون آف دا موسٹ پاپولر اینڈ ویل نون سائٹس یوز فار شیئرنگ ویڈیو ایز یوٹیوب. ابھی جس طرح یہ میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، ابھی یہی ویڈیو اگر آپ سے یہ ٹاپک اسکول میں، کالج میں مس ہو چکا ہے لیکن آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ کنٹینٹ آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور آرام کے ساتھ گھر میں آپ کا ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ اس کو سن سکتے ہیں اور اپنی ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں میڈیا شیئرنگ، یعنی میں نے یہاں سے ویڈیو بنائی اور آپ نے اس کو سن لیا، دیکھ بھی لیا، 1 by 1 فقرہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں میڈیا شیئرنگ. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے اگزامپل دیا کہ آپ کا دوست آپ کے پاس بک لے آتا ہے اور آپ وہاں پہ آپ پڑھ لیتے ہیں یا وہ سمجھا دیتا ہے آپ کو، تو اس میں محنت کافی ساری ہے، ٹائم کا بھی کنزیومنگ ہے، اور یہاں پہ آپ ایزیلی اس انٹرنیٹ کا یوز کر کے گھر سے ایک کنٹینٹ شیئر کر سکتے ہیں دوسری دوست کے ساتھ. دس ویب سائٹ انیبل کریٹر ٹو کنیکٹ ود دیئر آڈینس. یہ جو ویب سائٹس ہے یہ اس قابل ہمیں بناتے ہیں کریٹر، ابھی جس طرح میں یہ ویڈیو کریٹ کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، تیار کرا رہا ہوں، ٹو کنیکٹ ود دیئر آڈینس، وہ اپنے ویور کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں اور اس لیکچر کو آپ سن رہے ہیں. مینی ادر ویب سائٹ، اسی طرح بہت سے اور بھی ویب سائٹس ہیں. آلسو الاؤ یوزر ٹو شیئر ویڈیو آن لائن. اسی طرح یوٹیوب کی طرح اور بھی کافی ساری اپلیکیشن ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو دوسروں دوستوں تک، دوسری پیپل تک وہ
पहुंचा देते हैं। सम साइट्स शेयर म्यूज़िक, इसमें से कुछ साइट्स जो हैं वो म्यूज़िक के हवाले से हैं। स्पॉटिफाई, with the help of social media, digital citizens have the chance to download and upload media content with ease, आसानी के साथ। यानी कि इस सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, इस इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप अपने कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब जब आप अपलोड करते हैं तो अल्टीमेटली आपका मतलब ये होता है कि पूरी कम्युनिटी, बाकी लोग इसको भी देख लें और वो एंजॉय करें या इनसे अपना इंटरेस्ट पूरा करें। दीज वेबसाइट्स आर आल्सो हेल्पफुल, ये वेबसाइट आल्सो हेल्पफुल यानी मददगार साबित होती हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस, यानी अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट्स इसमें भी रोल प्ले करता है। अभी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड एंटरटेनमेंट। इससे पहले हमने इंटरनेट का यूज़ बिजनेस में डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने सोशल नेटवर्किंग का भी यूज़ डिस्कस किया। अभी एंटरटेनमेंट में इंटरनेट का क्या कॉमन यूज़ है वो हम ज़रा चेक करते हैं। Internet has played a major role in boosting entertainment industry and giving access to public to million of websites. Internet has played बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है boosting entertainment यानी entertainment को बूस्ट कराने बढ़ाने में, and giving access to public और लोगों को आसानी के साथ इसकी रसाई मिल रही है। मिलियन ऑफ वेबसाइट यानी एंटरटेनमेंट के जो वेबसाइट हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियन में है बन चुके हैं। सम कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट, कुछ जो आम इस्तेमाल में या हमारे मुशाहिदे में है वो ये नीचे दिए गए हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, इसको हम अभी स्टडी करते हैं। व्यूअर, अगर इससे पहले आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और साथ साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, ताकि उनकी भी ये वीडियो काम आ सके। एंटरटेनमेंट में इंटरनेट का जो यूज़ है वो है ई बुक। पहले ज़माने में अफसाने यानी कहानियों की बुक्स, हम मेला लगता था वहाँ पे जाते थे तो हम लेते थे, लेकिन उसको इस इंटरनेट ने आसान कर दिया। वही बुक्स अभी लेने नहीं पड़ते, इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हम उनको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके फिर भी हम पढ़ सकते हैं, PDF फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, पढ़ लेते हैं। एन ई बुक एज अ रीड ओनली डिजिटल वर्जन ऑफ बुक, जो ई बुक होता है यानी आप जो PDF फॉर्म में होता है वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, उस फॉर्म में मौजूद होता है इंटरनेट की। कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, उसमें आपकी इबारत होती है, इमेजेस तस्वीरें होती हैं और बोथ या दोनों साथ साथ होती हैं। रीडेबल ऑन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे हम पढ़ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं, और या इसके अलावा दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके साथ भी इस ई बुक को हम पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंटरनेट हमारे लिए आसानी की है, पैसे भी नहीं लगते, जाना भी नहीं पड़ता, और वो बुक अगर हमसे घर में आगे पीछे हो जाए तो वो भी एक नुकसान होता है। आप डायरेक्ट ई बुक में कोई भी सफ़ा आप डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ लें और उसके बाद इंटरनेट बंद कर लें। एनी टाइम आप कमरे में हैं, ऑफिस में हैं, आप क्रिकेट के ग्राउंड में हैं, तो आप फारिग बैठे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कॉमन यूज़ में आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया में, एंटरटेनमेंट का मतलब है कि जिससे आप रिलैक्स हों, कोई भी अफसाने की बुक, कोई भी कार्टून की बुक, कोई भी अच्छी बुक जो आपको रिलैक्स करे उसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो इसमें पहला जो नंबर आता है वो ई बुक है। सेकंड नंबर पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, यानी आप ऑनलाइन कोई ड्रामा देखना चाहते हैं, कुछ क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, या कोई सुनना चाहते हैं, या किसी आलिम की कोई बयान सुनना चाहते हैं, तो ऑडियो एंड वीडियो दोनों ऑनलाइन अवेलेबल। स्ट्रीमिंग का मतलब है कि अगर लाइव है तो वो लाइव आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैन इंक्लूड मूवीज़, TV शोज, व्लॉग एंड लाइव स्ट्रीम्ड कंटेंट। लाइव स्ट्रीम कंटेंट ऐसा होता है जिस तरह क्रिकेट का मैच बरह रास्त आप दिखाई देता है और आप देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। इस तरह व्लॉग
اسے کہتے ہیں کہ لوگ پہلے ڈائری لکھتے تھے اور آج کل ویڈیو لاگ یعنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ جو بھی دن میں کام کرتے ہیں، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اپنے سے ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، تو اس کو وی لاگنگ کہتے ہیں۔ ٹی وی شوز جو پہلے ان کا مخصوص ٹائم ٹی وی پہ ہوتا ہے کہ 8 بجے ڈرامہ شروع ہوگا، تو آج کل اگر وہ گزر بھی جائے تو اس کی وہ جو شو ہوتا ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتا ہے، تو وہ اینی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس میں کوئی موویز ہے، پہلے سنیما میں جانا ہوتا تھا، تو آج کل یہ ٹرینڈ اس انٹرنیٹ کی آنے کی وجہ سے سنیما کا جو بزنس ہے وہ تقریباً فلاپ ہو چکا ہے، لوگ وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے۔ جو بہت زیادہ شوقین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ سنیما میں بڑا اسکرین لگا ہوتا ہے، موبائل چھوٹا اسکرین ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم لوگ ابھی رہ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو، کیونکہ آج کل چھوٹا بڑا اس موبائل کو ہی یوز کرتا ہے اور موویز کو، تو ان کو کہتے ہیں آن لائن اسٹریمنگ۔ Services such as Netflix have great success in streaming video to subscriber. The term streaming refer to continuous transmission of audio and video files from a server to a client. جیسے میں نے کہا کہ اسٹریمنگ جو مسلسل یعنی براہ راست آپ کوئی ویڈیو یا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو ہم لائیو اسٹریمنگ کہتے ہیں، تو وہ آپ کوئی بھی سرور پہ، وہ چونکہ پہلے سرور پہ لوڈ ہوتا ہے، اس سرور سے وہ کلائنٹ ہم یوزر جو ہے وہ سرور کو اپروچ کرتے ہیں تو وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا کافی یوز ہے۔ تیسرا آن لائن گیمنگ، پہلے لوگ گراؤنڈ میں جاتے تھے، گیم کرتے تھے، آج کل لوگ بیڈ پہ ہی آن لائن گیمنگ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، تو اس میں اس کا کافی یوز ہے۔ گیمز دیٹ آر پلیڈ یوزنگ دا انٹرنیٹ آر کالڈ آن لائن گیمنگ، وہ گیم چھوٹے چھوٹے بچے آج کل موبائل ویسے بیٹھے ہوتے ہیں تو گراؤنڈ کا رخ نہیں کرتے، لیکن موبائل کا رخ کرتے ہیں اور اس پہ گیم فٹافٹ آن کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ آن لائن چھوٹے چھوٹے اپلیکیشن وہ گیم اس کے اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ کافی ہوتا ہے۔ دیز آر پلیڈ ان ریئل ٹائم ود ادر پلیئر، اور آج کل آن لائن ذریعے 2-4 دوست اپنے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن آپس میں گیم کھیلتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ، a digital audio uploaded on any platform typically available as a series on any specific topic۔ جس طرح پوڈ کاسٹ، اس کا میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی ڈراموں میں ان کی ایپیسوڈ ہوتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ وہ ایک ایپیسوڈ چلتا تھا، تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا یہ جدید شکل ہے کہ لوگ اپنی موبائل کے ذریعے ایک کیمرہ اور ایک مائک لگا لیتے ہیں اور وہاں پہ کسی اچھے ایکٹرس کو یا کوئی بڑے بندے کو یا مشہور جو فیمس پرسنالٹی ہوتی ہے ان کو بلا لیتے ہیں اور ان سے انٹرویو کرتے ہیں، اور لوگ ان کو لائیو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ بعد میں ویڈیو ان کی بچ جاتی ہے، وہ بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے یوٹیوب پہ، تو اس کو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں۔ پیپل کین لسن ٹو دوز آڈیوز یوزنگ دا انٹرنیٹ آن دیئر موبائلس، یعنی پہلے ہم اس ڈراموز کو ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے تھے اور آج کل یہ کنورٹ ہو گئے ہیں موبائل اسکرین پہ یا کمپیوٹر پہ۔ فیمس پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم آر ایپل پوڈ کاسٹ، گوگل پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی، یہ تینوں پلیٹ فارم ڈسکس ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں کہ اس پہ ہم پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، لیکن آج کل پوڈ کاسٹ تقریباً ہر بندے نے اپنے گھر میں کیمرہ سیٹ کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کیمرہ اور ساتھ موبائل ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہوتا ہے، دوست کو 2 کرسیاں لگا کے بس وہ جس طرح پہلے ایف ایم ریڈیو یعنی جو ریڈیو پہ جو باتیں ہم سنتے تھے تو وہ صرف آڈیو آتی تھی، اس پوڈ کاسٹ میں ابھی آڈیو بھی آ رہی ہوتی ہے اور ویڈیو بھی آ رہی ہوتی ہے، باقی وہی شکل ہے، وہی سیم گیم ہے، تو اس کو کہتے ہیں پوڈ کاسٹ۔ 5واں ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس، ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ آن دیز ویب سائٹس وی کین شیئر آور تھاٹس، گرافکس اینڈ ویڈیوز ود آور فرینڈس اینڈ فیملیز، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور اسی پچھلی لیکچر بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ویب سائٹس ہیں تو وہ کافی یوز میں ہیں اور لوگ اس پہ اپنے خیالات، اپنے انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں، اپنا میڈیا کنٹینٹ وغیرہ سارا کچھ اسی پہ اپلوڈ کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنا بزنس کی مارکیٹنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ لاسٹ میں یوز رہ گیا ہے کہ انفارمیشن نیوز گیدرنگ، یعنی اس میں انٹرنیٹ کا یوز کہاں تک ہے اور کامن یوز اس کا کیا ہے، تو یہ 2 ہیں، سرچ انجن اور نیوز ویب سائٹس میں اس کو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ 2 ٹاپک اس کے رہ گئے ہیں، ہم جلدی سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ون بائی ون۔ If you want to search anything you can do that in just few clicks using the internet۔
پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ استاذ کے پاس جاتا تھا، یا گاؤں میں کوئی یا شہر میں کوئی اس کا جو ٹیچر ہوتا تھا یا کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوتا تھا اس کے پاس جاتا تھا کہ مجھے اس لفظ کا معنی یا پیراگراف کا معنی بتائیں. لیکن اس انٹرنیٹ نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے. آج کل ہمارے پاس ایک گوگل بابا اویلیبل ہے، یعنی گوگل بابا کہتے ہیں. آپ اس بابا سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو وہ ضرور دے گا. تو اف یو وانٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز میں سرچ کروں یعنی ڈھونڈ لوں، یو کین ڈو دیٹ ان جسٹ فیو کلک. آپ 2-4 کلک میں انٹرنیٹ سے پوچھ سکتے ہیں. There are many sources of credible information and news. A few are as follow. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذرائع ہوتی ہیں اس طرح انفارمیشن کو لینے کے لیے جو بڑے ریلائبل ہوتے ہیں، قابل اعتماد ہوتے ہیں. ان میں سے 2 یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک ہے سرچ انجن جسے گوگل بابا کہتے ہیں، اور دوسرا نیوز ویب سائٹس یا کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ وہ روزانہ اپڈیٹ ہوتی ہیں، وہ بھی گوگل پہ اویلیبل ہوتی ہیں. سرچ انجن ہیلپ اس ٹو سرچ انفارمیشن آن دا انٹرنیٹ فرام اویلیبل ویب سائٹس. گوگل بابا کیا کرتا ہے کہ ان ویب سائٹ سے انفارمیشن لے کے ہمیں کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین پہ دکھا دیتا ہے. We can search by using text, images, or even by using sound. Google, Bing, and Yahoo are some example of search engine. ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ گوگل بابا ایک نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن گوگل یوز میں کافی ہے. بہت زیادہ لوگ جو سرچ کرتے ہیں وہ مینلی گوگل کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے پیرالل یعنی کمپیٹیٹر بینگ بھی ہے، یاہو بھی ہے. یہ بھی سیم کام کرتے ہیں، یعنی سرچ والا کام کرتے ہیں. آپ ان میں سے یاہو میں سے کوئی بھی چیز آپ سرچ کریں، وہ بھی آپ کو انہی ویب سائٹ سے ڈیٹا لے کے آئے گا اور آپ کو جواب دے گا. اسی طرح یہ جو دوسرا ہے نیوز ویب سائٹس، کچھ انفارمیشن جس طرح ہمارے پرنٹ میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی اخبار آپ لے لیں، ڈان لے لیں، جنگ لے لیں، خبریں لے لیں، اردو لے لیں، اسی طرح سو مینی ادر نیوز کے پرنٹ میڈیا میں انگلش کی بھی ہیں، اردو کی بھی ہیں، ہندی کی بھی ہیں، اور علاقائی زبانوں میں بھی یہ اخبار چھپتا ہے. تو ان کے ذریعے ہمیں خبریں پہنچتی تھی، اپنی علاقے کی، ملک کی، انٹرنیشنل دنیا، یعنی جو بھی دنیا کی خبریں ہوتی تھیں تو وہ اس ذریعے. لیکن آج کل انٹرنیٹ پہ یہ جو ویب سائٹ بن گئی ہیں، یعنی جو سافٹ ویئر بن گئے ہیں، انہیں ویب سائٹ پورا انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کو اسپیسیفک اخبار کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ کو اسپیسیفک کوئی ٹی وی کا انتظار کام نہیں کرنا پڑتا کہ میں ٹی وی دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا. آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے اور اس کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو آپ اس نیوز ویب سائٹ آپ کو انسٹنٹلی یعنی فوراً وہ آپ کو کوئی بھی خبر ابھی اس واقعہ پذیر ہو گیا، یعنی وجود میں آ گیا، خبر آئی اور آپ کو مل بھی جاتی ہے. Another source of searching authentic یعنی حقیقی معنوں میں انفارمیشن اور دا نیوز پورٹل، یعنی یہ ویب سائٹ اویلیبل ہوتی ہیں. ناؤ اے ڈیز ایوری بگ نیوز پیپر ہیو دیئر ویب سائٹس اویلیبل آن انٹرنیٹ دیٹ آر اپڈیٹڈ ریگولرلی اینڈ ایوری شارٹ ٹائم. یعنی وہ جو اخبارات جیسے میں نے کہا، وہ ہر اخبار والے نے اپنا ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ بنایا ہوا ہے. تو اخبار تو آپ کو کل ملے گا، لیکن اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو خبر فوراً آپ کے پاس اسی ٹائم مل جاتی ہے، وہ ریگولر اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. سو پیپل کین بی اویئر کا مطلب ہے خبر دینا یا آپ خبر ہو جانا، آپ کو پتہ لگ جانا کسی بھی نیوز کے بارے میں. اینڈ دیئر ریجن، آپ کے اگر علاقے میں ہے یا کوئی ورلڈ یا دنیا میں ہے. دیر آر اسپیسیفائڈ اسپورٹس بیسڈ نیوز. اس کے علاوہ اسپیسیفک اسپورٹس کے حوالے سے بھی نیوز ویب سائٹ اویلیبل ہیں، جن میں سے BBC ہے، CNN ہے، الجزیرہ ہے، اور سم ایگزامپل آف انٹرنیشنل نیوز ویب سائٹ. یہ کس اور بھی اس قسم کے انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی خبریں جو ان کی ویب سائٹس الجزیرہ وغیرہ CNN سے یا پوری دنیا کی خبریں آپ کو ملتی ہیں. تو یہ جو انٹرنیٹ کا یوز ہے انفارمیشن گیدرنگ میں یا نیوز کے بارے میں آپ کو پتہ لگانے میں، ایک سرچ انجن ہے، نیوز ویب سائٹس ہیں، تو یہ انفارمیشن مل جاتی ہیں آپ کو ٹائم پہ. اور یہ کیوں مل جاتی ہیں، اس کا واحد سورس ہے وہ انٹرنیٹ ہے، کیونکہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو بہت بدلا ہے. انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.